الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والی محترم اسلامی بہنوں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جذب القلوب آپ کی کتاب ہے، اس میں اس مومن پر نہایت تعجب ہے کہ وہ دن اور رات کی ساعات یعنی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی بھی اس عبادت پر صرف نہ کرے جو منبع انوار و برکات اور تمام بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھولنے والی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ درود پاک پڑھنا۔ تو واقعی تعجب کی بات ہے، اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہوں، کہ ہم دن رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ پڑھیں، تعجب کی بات ہے۔ بس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو۔ کسی عاشق رسول نے کہا کہ خامخواہ گناہوں کی شامت میں مارے مارے پھرتے ہو، کیا کریں پھر؟ یہ عاشق رسول کہتے ہیں، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے۔ بہت سے دکھ درد ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، قرضے داریاں ہیں، ہزار قسم کے درد ہیں، ایک دوا ہے جو سب کو کفایت کرتی ہے۔ وہ دوا کیا ہے؟ جو پیش آئے ذرا بھی خطر، درود پڑھو، خدا وہ دل کرے بے دل کہ تم حضور روضہ خیر البشر درود پڑھو۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر اتوار کو دن تقریباً 2:15 بجے سے 4 بجے تک اسلامی بہنوں کا ڈویژن سطح پر سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، مدنی چینل کے ذریعے بیان کا سلسلہ ہوتا ہے اور پھر ذکر و دعا کی ترکیب بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں وقت کی قدر و قیمت اور
ہمیں دن رات اپنے کیسے گزارنے چاہیے، اس تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا، اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہماری محترم اسلامی بہنیں جو اجتماع میں شرکت کے لیے آئی ہیں، اگر توجہ سے سنیں گی تو انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ آقا کا جدول یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا جدول لکھا ہوا ہے کہ آپ کے شب و روز کیسے بسر ہوتے تھے، پھر ہم بھی غور کریں کہ ہمارے شب و روز کیسے بسر ہوتے ہیں۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کی ولیہ، ان کا انتقال ہوا 185 سنہ ہجری میں۔ اتنی پرانی یہ بزرگ خاتون ہیں۔ ان کا معمول کیا تھا؟ رات ہوتی، لوگ سو جاتے تو اپنے آپ سے باتیں کرتی، فرماتی رابعہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ کل تجھے سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اٹھ رب کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت میں تجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا یہ کہنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوتی اور ساری رات نوافل پڑھتی رہتی۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو پھر اپنے آپ سے باتیں کرتی، فرماتی اے میرے نفس تجھے مبارک ہو کہ تو نے رات بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی، اور ساتھ ہی ساتھ خود سے فرماتی جاتی رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت تک سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی، ہمت کر، رب کو راضی کر لے۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال 50 ایئرز گزار دیے، اور کبھی بستر مبارک پر دراز ہوئی نہ تکیہ رکھا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ موت کو یاد کرتی تھیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رات بھر عبادت کرتی تھیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دن بھر نماز میں مشغول رہتی تھی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نفس کی مخالفت کرتی تھیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسلامی بہنوں، غور کیجئے، رات کیسے بسر ہوتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں، ہم غور کریں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ دن کیسے گزرتا ہے؟ اللہ سے غافل کر دینے والے کاموں میں۔ رات کیسے بسر ہوتی ہے؟ سونے میں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں
کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ تو جس کا رزق کھاتا ہے اسی کے فرامین کو ٹالتا ہے۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ شکر کرم تر سے جزا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ خدا کی پکڑ کا ڈر ہے اور نہ اس کی کرم نوازیوں کا پاس ہے۔ تو ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کی یاد میں یا غفلت میں؟ کسی اور نے ہمیں جگانے کی کوشش کی اور کہا جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا، خاک کے سائے تلے۔ تو اللہ کرے ہم جاگ جائیں۔ بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ جو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے گا پھر وہ چین کی نیند سوئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے دن اور رات کیسے بسر ہو رہے ہیں، غور کریں۔ انمول ہیرے رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے عنایت فرمائے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے۔ ہمارا رب عز و جل پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ ہمیں اللہ تعالی نے عبادت کے لیے بنایا، اور ہم آخرت میں جب لوٹ کر رب کی طرف جائیں گے تو رب تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دے گا۔ جزا بھی ملے گی، بعضوں کو سزا بھی ملے گی۔ اللہ کرے ہم جزا پانے والوں میں ہوں۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ کیوں ہے؟ سنیے، پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ تو ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے، اور مختصر وقت ہے، اس کے بعد قبر نہ جانے کتنے ہزار سال، قیامت کا 50,000 سالہ دن، پھر جنت یا دوزخ۔ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے ہمارے لیے کیا؟ وقت۔ کسی دانشور نے سوال کیا کہ بھئی یہ بتاؤ سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟
کس نے کہا ڈائمنڈ، کہا نہیں. کس نے کہا گولڈ، کہا نہیں. کس نے کہا سلور یعنی چاندی، کہا نہیں. آپ ہی بتائیے کیا چیز ہے جو سب سے قیمتی ہے؟ کہا سب سے قیمتی چیز ہے وقت. وقت، وقت سب سے قیمتی چیز ہے، مگر اس کی قدر نصیب والوں کو ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، اس وقت دن یعنی ڈے یہ اعلان کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. تو اچھے اچھے کام جیتے جی کریں گے، مرنے کے بعد تھوڑی کریں گے. نمازیں زندگی میں پڑھنی ہے، مرنے کے بعد تھوڑی پڑھیں گے. ہاں اگر کوئی قبر کے اندر اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی نیک بندی تلاوت کرے یا نماز پڑھے تو ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوا بھی. ایسی روایات شرح الصدور پڑھیں، اس میں لکھی ہوئی. مگر اس پڑھنے میں روحانی لذت تو ہے مگر اجر و ثواب نہیں ہے. اجر و ثواب دنیا کے عمل پر ہے. تو اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں مرحوم یا مرحومہ کہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. ہمارا پاک پروردگار پارہ 30 سورہ انشقاق میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. تو اچانک موت آتی ہے، آدمی پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے، عالم برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زینت حاصل کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، بڑی اچھی زندگی گزری. اور اسلامی بہنوں کے لحاظ سے جس نے بہت جدید ترین لباس پہنے، مہنگا لباس پہنا، بہت طرح طرح کے زیورات بنائے، گھر کی زیب و زینت بنائی، خوب کارپٹ بچھائے، بیڈ بہت عالی بچھایا، تو یہ بڑی خوش نصیب ہے، بڑی کامیاب ہے. اللہ اکبر. تو آخرت کے لیے جو نیکیاں جمع کرے وہ کامیاب. غفلت اچھی نہیں، وقت کو ضائع کرنا اچھا نہیں ہے. ہمارا رب عز و جل سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. جنت کے اندر یاد رکھیے وہ لمحے جو غفلت میں گزرے اس پر افسوس ہوگا. تو وقت کو کیوں ضائع کریں؟ ہم درود پاک پڑھیں. ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے. سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. الحمدللہ یہ کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3807 میں اس کا بیان. لیٹے لیٹے بھی ذکر و درود کی ترکیب کی جا سکتی ہے، مگر جب لیٹ کر کچھ پڑھیں تو اس میں پاؤں سمیٹ لینے چاہیے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں شرکت کرنے والی محترم اسلامی بہنوں، ہم نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. قبر جنت کا باغ بھی بنتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے. قیامت کے روز نیکیوں کا پلڑا بھاری بھی ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھی کسی کا بھاری ہوگا. قیامت کے روز کسی کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی اور کسی کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا
کسی کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لوگ فرشتے جنت کی طرف لے کر چلیں گے، اور کسی کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ جیسے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹتے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نہیں جانتے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کی بجا آوری میں لگے رہنا چاہیے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ یہ تو اسلامی بھائیوں کے بھی واقعات آتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی واقعات آتے ہیں کہ چنگے بھلے سوئے اور صبح مرے پڑے تھے۔ بلکہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں مدنی ماحول سے محبت کرنے والے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات جب صبح دروازہ کھولا گیا دونوں مرے ہوئے پائے گئے، دولہا دلہن دونوں مرے ہوئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو بنتی ہے نا بھائی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری عمر لکھی ہوئی ہے کہ کب موت آ گئی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ کوئی گیس کی لیکیج ہو رہی تھی جس سے دونوں کا سانس گھٹ گیا، اور دونوں دولہا دلہن جو ہے پہلی رات میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تو ہمیں دن رات میں اپنے اوقات متعین کرنے چاہیے مختلف کاموں کے لیے۔ کیا کرنا ہے، رات کو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، اور دن بھر میں ہمارے کیا کیا کام ہونے چاہیے اور وہ کس طرح کرنے چاہیے۔ وقت کا صحیح استعمال رب ذوالجلال کے کرم سے ہمیں جنت میں پہنچا سکتا ہے، اور وقت کا مس یوز، غلط استعمال، اللہ کی پناہ، ہمیں جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ تو وقت کا صحیح استعمال، سونا ہے تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہ دن رات کا ایک جدول ہو، اور یہ آقا کا جدول جو رسالہ ہے نا بہت معاون ہے اس کے لیے کہ ہمارے دن رات کیسے گزریں۔ اس میں دیکھ کر آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دن رات کیسے گزرنے چاہیے۔ انمول ہیرے یہ رسالہ جو ہے اس کے اندر امیر اہل سنت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ کو دن رات کیسے گزارنے چاہیے۔ عشاء کے بعد جلدی سو جانا چاہیے۔ کیوں جلدی سونا چاہیے؟ اس لیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ سود مند ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ میڈیکلی بھی اس کو سائنس نے اپروف کیا ہے کہ رات کا سونا زیادہ فائدہ مند ہے، اور ہمیں ہمارے رب عز و جل نے بھی ارشاد فرمایا، یعنی رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے، اور ڈیو ٹو نیچر ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو یعنی کسب معاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ تو رات کو بلا وجہ دیر تک جاگتے رہنا درست نہیں۔ عشاء کے بعد جلد تر سو جانا چاہیے۔ اللہ کرے کہ سونے سے پہلے نماز توبہ نصیب ہو جائے، اور سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں۔ کتنا سوئیں؟ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتدال، نہ زیادہ نہ کم۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق جو چھوٹے بچے ہیں بہت کم سن، انہیں 12 سے 15 گھنٹے ڈیلی سونا چاہیے، اور جن کی عمر 15 سے 40 سال ہے انہیں 7 سے 8 گھنٹے ڈیلی سونا چاہیے، اور جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، above 40 years، انہیں 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ تو 6 گھنٹے سوئیں، اپنی ایج دیکھ لیں، اس کے مطابق خود ہی طے کر لیں، 7 سے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنے سونے۔
اور اگر نیند پوری نہیں کی تو دن بھر کے کام، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، دن میں کچھ نہ کچھ کام تو کرنے، وہ آپ صحیح سے نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی کہیں کسی کے پاس سیکھنے کے لیے گئے تو وہاں آپ الرٹ نہیں رہ سکیں گے، مزاج میں جھنجھلاہٹ، چڑچڑا پن، معمولی سی بات پر طیش آئے گا۔ اور جو بلڈ پریشر اور ڈپریشن کے مریض ہیں، ان کی نیند پوری نہ ہو تو ان کا یہ مرض اور بڑھ جاتا ہے، اور بھی میڈیکلی نقصانات ہیں، یہاں تک کہ پاگل پن ہونے کا خوف ہے۔ اچھا، زیادہ سوئیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ سونے کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ زیادہ سونے سے بلغم کثرت سے پیدا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے جب بلغم پیدا ہوگا تو حافظہ کمزور ہوگا۔ زیادہ سونے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، منہ بدبودار ہو جاتا ہے، زیادہ سونے سے نظر کمزور ہوتی ہے، زیادہ سونے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ تو نیند کا بہترین وقت کیا ہے؟ رات۔ تو رات کو سوئیں، مناسب وقت پر سو جائیں۔ اب جن کو نیند نہیں آتی تو وہ نیند لانے والی ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دن رات ہمیں کیسے گزارنا چاہیے یہ بات ہو رہی ہے۔ رات کو جلدی سو جائیں اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں، بالخصوص جب لحاف، کمبل، بلینکٹ، چادر کچھ اوپر لیں تو اب تو اندھیرا ہو جاتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں پھر بھی نظر نہیں آتا، تو قبر کو یاد کریں۔ اور سوتے وقت تجدید ایمان کرنا امیر اہل سنت کا طریقہ ہے کہ یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے، یہ تجدید ایمان ہو گیا۔ اور امیر اہل سنت استغفار کرتے ہیں سونے سے پہلے 29 بار، 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یہ پڑھیں تو مختلف پریشانیوں سے، مسائل سے حفاظت رہے گی۔ اور امیر اہل سنت کا سونے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ سوتے وقت بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں، شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب کس نیت سے سوئیں؟ سوتے میں نیت کیا ہو؟ سونے کی نیت یہ ہو تاکہ تہجد میں آنکھ کھلے، فجر میں آنکھ کھلے اور دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں۔ دن کے جو رب کی رضا والے کام ہیں وہ بہتر انداز سے ہم کر سکیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، سونے کا بھی ثواب ملے گا، جبکہ سنت کے مطابق سوئیں گے۔ زہ نصیب تہجد کے لیے اٹھیں، اور اسلامی بہنوں کے لیے سبحان اللہ، تو ان کو مسجد میں جماعت سے تو نماز پڑھنی نہیں ہوتی، اگر طلوع فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اسلامی بہنیں اٹھ جائیں، وضو وغیرہ کر کے 2 نفل پڑھ لیں، لے جی تہجد ادا ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے، داخلے جنت کر دیے جائیں گے۔ میرے آقا کی سنت ہے تہجد پڑھنا۔ اور پھر اول وقت فجر پڑھ کے آرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی بہنیں جیسے فجر کا وقت شروع ہو تو نماز پڑھ کے آرام کر لیں، یا پھر تلاوت کر لیں، یا پیر و مرشد کے شجرہ شریف جو ہے، اوراد و وظائف ہیں، درود و سلام ہے، 313 بار درود پاک اور 166 بار کلمہ طیبہ اور 70 بار استغفار، یہ تو ڈیلی ہمارے جدول کا حصہ ہونا چاہیے۔ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اس کے بے شمار فضائل ہیں، ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے اور بہت برکتیں حاصل ہوں گی، اور استغفار کریں گے، اس کی بھی برکتیں ہیں، درود پاک کی بہاروں کی تو کیا کہنے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ وہ فجر کے بعد چاشت کی نماز پڑھتی، جب وہ ٹائم اس کا شروع ہوتا تو آپ کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو آپ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھیں،
اور بہت ہی رقت انگیز آپ کا انداز تھا، خوف خدا سے رو رہی تھیں. تو میں کسی کام کے لیے بازار گیا، واپس آیا تو میں نے پھر بھی آپ کو حالت نماز میں دیکھا. اللہ اکبر. تو دن جو صبح کا وقت ہے یہ بڑی برکت والا وقت ہے، رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر بار کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. ہمیں دن رات کیسے گزارنے چاہیے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے. اب وہ مسلمان مرد ہے یا عورت، وہ کتنا بد نصیب ہے جس کے پاس ضروری علم ہی نہیں، فرض علم اس کے پاس نہیں. اور یاد رکھیے جس کے پاس فرض علم نہیں وہ فاسق ہے، وہ گناہ گار ہے. تو جو علم سیکھنا فرض ہے، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے حسب حال. تو علم دین سیکھنا یہ ہمارے جدول کا حصہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ اگر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں تو ہماری اسلامی بہنیں ماشاءاللہ مرحبا. اور اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے، بڑی عمر کی طرف، چھوٹی عمر میں شاید کوئی قید ہوگی. اور شرعی برقع بھی اس کے اندر، مدنی برقع بھی اس کے اندر شرط نہیں، شرعی پردہ بھی شرط نہیں. بے پردہ اسلامی بہنیں بھی جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلہ لے سکتی ہیں. علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. اور ماشاءاللہ فیضان شریعت کورس ہوتا رہتا ہے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے تحت. اللہ کے رحمت سے کو 20,000 کے لگ بھگ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے جامعات میں پڑھتی ہیں. تو جامعۃ المدینہ میں علم دین حاصل ہو سکتا ہے داخلہ لے کر. کورسز مختلف ہوتے رہتے ہیں، اس میں ترکیب بنائیں. جیسے انشاءاللہ 2 مارچ سے جو مدنی تربیت گاہیں ہیں اسلامی بہنوں کی، باول مدینہ میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، غالباً سردار آباد فیصل آباد میں بھی ہے، مرکز الاولیاء لاہور میں بھی امید ہے مدنی تربیت گاہ ہوگی، مجھے پوری تفصیل معلوم نہیں ہے. جہاں جہاں مدنی تربیت گاہیں اسلامی بہنوں کی ہیں، جہاں پورا پردے کا الحمدللہ انتظام ہوتا ہے، وہاں پر مدنی کام کورس 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے. اس کورس میں مدنی کام کرنا سکھایا جائے گا، فرض علوم سکھائے جائیں گے، شجرہ عطاریہ کے اوراد و وظائف، اسلامی بہنوں کے شرعی احکام، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے مدنی پھول، اور بہت کچھ سیکھنا ہوگا انشاءاللہ. اور 3 دن کا ایک اور کورس ہے فیضان زکوٰۃ کورس، 20 مارچ سے 22 مارچ تک. مدنی عطیہ جمع کرنے کے تعلق سے بھی مدنی تربیت ہوگی. کتنی اسلامی بہنیں ان کو زکوٰۃ کے معاملات سے آگاہی نہیں ہے، اور بعض یہ کہتی ہیں کہ میں کون سا کماتی ہوں کہ میں زکوٰۃ دوں، حالانکہ سونا رکھا ہوتا ہے، مال رکھا ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے. تو جب مال جمع کیا تو اس کے احکام بھی سیکھنے چاہیے. بارگاہ رسالت میں ایک خاتون حاضر ہوئی تھیں، صحابیہ حاضر ہوئی تھی، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے، سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی نہیں. فرمایا کیا پسند کرتی ہو کہ قبر میں تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ تو انہوں نے اسی وقت وہ بارگاہ رسالت میں اتار کر پیش کر دیے. تو زکوٰۃ کے احکام معلوم کریں، فیضان زکوٰۃ کتاب جو ہے وہ پڑھیں. پھر یہ فیضان زکوٰۃ کورس کر لینا، صرف 3 دن کا تو ہے، 20، 21، 22 مارچ، اتنی سی تو بات ہے. اس کی ترکیب کریں. مجلس کورسز للبنات کے تحت اس کی ترکیب ہوگی. ہمارے دن اور رات کیسے گزرنے چاہیے؟ علم دین سیکھنے میں گزرنے چاہیے، علم دین سکھانے میں گزرنے چاہیے. اور علم دین سیکھنے کے جو آسان ذرائع ہیں، آسان یا مشکل جو بھی ہیں، جامعۃ المدینہ للبنات اس میں داخلہ لے لیں. غالباً 5 سال کا درس نظامی اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے 8 سالہ ہے، اور 6 سالہ میٹریکولیٹ طلبہ کے لیے ہے. تو ماشاءاللہ کتنی اسلامی بہنیں ہر سال مدنیہ بنتی ہیں، علم دین سیکھتی ہیں، فرض علوم سیکھتی ہیں. جب علم سیکھیں گی
تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، شرعی پردہ کسے کہتے ہیں، اور مخصوص جو اسلامی بہنوں کے معاملات ہیں اس تعلق سے علم حاصل ہوگا، جبھی تو پتہ چلے گا پاکی ناپاکی کا۔ تو جامعۃ المدینہ للبنات اور اس کے تحت جو مختلف کورسز ہوتے ہیں اس میں داخلہ لیں تو علم دین اس کے ذریعے سے سیکھا جا سکتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ للبنات، ماشاءاللہ کیا بات ہے، پاکستان میں 63,000 سے زائد اسلامی بہنیں اس میں پڑھ رہی ہیں، 63,000 سے زائد، 2 گھنٹے کا دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں آئیں نا اسلامی بہنیں، آپ کو انشاءاللہ قرآن بھی سکھائیں گی، آپ کو نماز بھی سکھائیں گی، اور انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گی کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، وہاں کی کامیابی کس چیز پر منحصر ہے، کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ علم دین سیکھیں، دن ہمارا علم دین سیکھنے میں گزرے۔ اس کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس پہ خزانہ ہے کتابوں کا، خزانہ، اور فری آف کاسٹ آپ ریڈ کر سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ فضول اپنا وقت جو ہے برباد کیوں کیا جائے، اور مکتبۃ المدینہ کی مختلف کتبیں اس کا مطالعہ کریں۔ امیر اہل سنت الحمدللہ کنز الایمان کا ہمیں فرماتے رہتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ اعلی حضرت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ خزائن العرفان، نور العرفان، صراط الجنان، کتنی تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں، اور مدنی محل کے اندر صراط الجنان 10 جلدوں میں، ہر جلد میں 3 پارے، یہ تو آسان اردو میں ہے، اس کا مطالعہ کریں اور غور کریں کیسی بات ہے کہ میں مسلمان اور رب نے میری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، مگر مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، اور پڑھنا آتا ہے تو میں غفلت کا شکار ہوں، ترجمہ تفسیر پڑھنے کی توفیق نہیں، تو اس کو پڑھیں۔ صراط الجنان روز چند آیتیں پڑھتے رہیں، 1-2 سال کے اندر اللہ کی رحمت سے صراط الجنان تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ کتنے اسلامی بھائی ہیں، کتنی اسلامی بہنیں اس کو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ بعض اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں تو وہ تفسیر صراط الجنان بھی پڑھ چکے، تفسیر نور العرفان بھی پڑھ چکے، تفسیر خزائن العرفان بھی پڑھ چکے، بعض نے تو فتاوی رضویہ 30 کمبے جلدیں جس کی ہیں وہ پڑھ لی ہے، بہار شریعت پڑھ لی بعض نے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ افسانے، ناول، ڈائجسٹ، اسپورٹس میگزین، نیوز پیپر، کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ غفلت، بدنگاہی، خیالات کا انتشار، بے چینی، بے سکونی، گھبراہٹ، وقت کا ضیاع، اور کیا ہے؟ خیالات کا پھٹکنا، اور استغفر اللہ مزید دنیاوی نقصانات اس سے مرتب ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو ہمارا دن علم دین سیکھنے میں گزرے۔ جامعۃ المدینہ للبنات اسلامی بہنوں کے لحاظ سے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ للبنین میں داخل ہو جائیں۔ مدرسۃ المدینہ للبنات کتب کا مطالعہ ویب سائٹ کے ذریعے سے کیجئے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، سبحان اللہ، یہ علم کا خزانہ ہے، یہ ہر ماہ لیجئے، اس کو پڑھیے، اس کے ذریعے سے رنگ برنگے مدنی پھول انشاءاللہ آپ کو نت نئی خوشبوئیں مہکاتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین سیکھنے کا بہترین سستا اور خستہ ذریعہ، گھر بیٹھے ہوئے۔ الیکٹرانک مبلغ یہ لگا رہتا ہے دن رات، اور مدنی پھول عنایت کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، کبھی قرآن اور اس کی تفسیر، کبھی حدیث اور اس کی شرح، کبھی حلال و حرام کے مسائل، اور کبھی مدنی مذاکرے کی صورت میں شریعت کی تربیت، تنظیمی تربیت، طریقت کی تربیت، دنیا و آخرت کے رنگ برنگے مدنی پھول عنایت کیے جاتے ہیں۔ اچھی صحت کے تعلق سے، اسلامی بہنوں کی تربیت کے تعلق سے، اسلامی بھائیوں کی تربیت کے تعلق سے مدنی مذاکرے دیکھیں۔ علم دین سیکھنے کا بہت ہی آسان ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں نے ایج کے لحاظ سے کتنا سونا چاہیے عرض کر دیا۔ بالفرض آپ کی ایج ایسی ہے کہ جس میں 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، اور رات کو نیند لیں، بالکل اللہ نصیب کرے تہجد پڑھیں، اشراق چاشت پڑھیں، اور پیر و مرشد کا شجرہ شریف پڑھیں، اور چاشت کی نماز پڑھیں۔ اللہ کرے کہ ہر پیر کو ہم روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور یہ 63 مدنی انعامات جو ہے نا اسلامی بہنوں کے لیے، یہ تو امیر اہل سنت نے بہت آسان کر دیا. سبحان اللہ. یہ نیک بننے کا نسخہ ہے. جو نیک بننا چاہتا ہے، جو اسلامی بہن نیک بننا چاہتی ہیں، 63 مدنی انعامات کا رسالہ کیوں نہیں لیتی؟ فکر مدینہ کیوں نہیں کرتی؟ کریں نا. دیکھیں پھر احساس ہوگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے دن کیسے گزارنا چاہیے. روزانہ ڈیلی 2 گھنٹے اگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دیں. اسلامی بہنیں 8 مدنی کام کرتی ہیں. ان 8 مدنی کاموں میں آپ شرکت کریں. آپ کو نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت حاصل ہوگی. نیکی کی دعوت دینا نبیوں کی سنت ہے. اتنا ثواب، ایک ایک جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. مدنی دورہ کریں یا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، آپ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں یا پڑھائیں، جتنے بھی جو 8 مدنی کام اسلامی بہنوں کے ہیں اس میں حصہ لیں. دیکھیں نیکی کی دعوت دینی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ کثیر اجر و ثواب، اور انشاءاللہ ہم بھی پرسکون رہیں گے، با عمل رہیں گے. اب وہ اسلامی بہنیں جو مدنی ماحول میں تو آ گئی ہیں مگر دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے وقت نہیں دیتی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. امیر اہل سنت ہمیں مدنی کاموں کے لیے وقت دینے کا ارشاد فرماتے ہیں. مگر بعض بیچارے بھی ہیں، بیچاریاں بھی ہیں. وہ کون ہیں بیچارے اور بیچاریاں؟ جو سوشل میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں، وقت اپنا ضائع کرتے رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے وقت کی بربادی نہ کی جائے. ہمیں ہمارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2312 2324، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں ایک اس کام کو چھوڑ دینا ہے جو اسے نفع نہ دے. تو کامل مسلمان کون؟ جو ایسے کلام سے بچے، ایسے کام سے بچے، ایسی حرکتوں سے بچے جو نہ دنیا میں فائدہ دیں نہ آخرت میں فائدہ دیں. اب سوشل میڈیا کا جو استعمال کرے وہ بدنگاہی سے کیسے بچے گا؟ پھر استغفر اللہ، بد مذہب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، بے دین لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. تو استغفر اللہ، گمراہی اور بے دینی آ گئی تو کتنا بڑا نقصان ہے. اور جسمانی لحاظ سے فزیکلی بھی اس پہ بہت نقصان ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ اس پر نظر رکھے اور لگے ہوئے ہیں. تو جسم کے پٹھے وغیرہ جو نا، ان پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وقت کا کتنا ضیاع ہوتا ہے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب اچھے ڈاکٹر انجینئر بھی نہ مل سکیں، کیونکہ اسی میں لگے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی، کیا مرد کیا عورت، کیا بچے کیا بچیاں. اور گھر بیٹھ کر ہم امی سے دور، ابو سے دور، بھائیوں سے دور، اولاد سے دور. کیوں؟ ہر ایک اپنے اکاؤنٹ میں مصروف، سوشل میڈیا پر مست ہے، اور پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، مگر اس کا احساس خوش نصیبوں کو ہوتا ہے. تو بہرحال اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت. اب اپنے وقت کی قدر کریں. وقت ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنایا ہوا دن رات کا، کوئی جدول ہی نہیں، کوئی شیڈول ہی نہیں ہے، تو وقت تو ضائع ہوگا. تو آپ نظام الاوقات بنائیں. کیسے بنائیں؟ یہ لیں انمول ہیرے. امیر اہل سنت اللہ کے ولی نے ہمیں یہ بتایا کہ نظام الاوقات کیسے بنانا ہے. پھر اپنی ترجیحات کو طے کریں، کون سا کام کس وقت کرنا ہے. مطالعہ کرنا ہے، یہ تو فریش ٹائم، یہ تو پرائم ٹائم میں پرائم ورک ہوگا نا. تو دینی مطالعہ، تلاوت قرآن، یہ تو بہت اہم وقت میں اس کی ترکیب ہونی چاہیے. اچھا، ہمارا وقت ضائع کیوں ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے خود ہی تجربات کرتے رہتے ہیں. اب وہ مدنی کام، تنظیمی کام ہے یا دنیاوی کام ہے، آفس کا کام ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، جو سینئرز ہیں ان کی قدر کریں، ان سے سیکھیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں.
ہر کام ہم خود ہی کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، تو یوں بھی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ فضول مشاغل جو ہیں یہ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو نا وہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے۔ بعض وہ دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اس سے بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پینڈنگ کر دیتے ہیں کہ چلیں کل کروں گا کل کروں گا، ترتیب جدول کی نہیں ہوتی، مناسب آرام نہ کرنا، تو یہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو وقت کی قدر و قیمت اور وقت کی بچت حفاظت کے لیے کیا کریں؟ ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے اوقات کے لیے برکت کی دعا کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دینی دنیاوی کام جو صبح صبح کرے گی اس میں برکت ہوگی۔ تو اپنا ایک جدول بنائیں، صبح صبح اچھے کام تلاوت وغیرہ کی ترکیب کریں۔ اور واقعی کیسی بات ہے کہ دن رات کے جدول میں ہمیں تلاوت قرآن کا موقع نہ ملے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو تلاوت قرآن کی ترکیب کرنی چاہیے، ایک وقت متعین کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا اور ایک طے کیا تھا کہ میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، اس مقدار کے برابر تلاوت کیے بغیر آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو ہم بھی طے کر لیں کہ اتنی تلاوت روزانہ کرنی۔ ہمارا وقت کیوں ضائع ہوتا ہے؟ اسلامی بہنیں گھر کے تعلق سے سوچیں کہ چیزیں منتشر رکھی ہوئی، اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے گھریلو علاج رسالے کے اندر یہ ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہر چیز کے لیے جگہ متعین کر دیں، تو اب وہ پریشانی بھی نہیں ہوگی، وقت بھی بچے گا۔ بعض کی مشاورت کی عادت نہیں ہوتی تو یوں بھی ان کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے، بعض ذرا کم ہمت ہوتے ہیں تو یوں بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ خریداری میں گھومتے رہتے ہیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی، اور بازاروں میں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، اور بازار کو شیطان کا گھر کہا گیا، اور وہاں گھوم رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو خریداری جب بھی جو کرے وہ ایک ہی بار کر لے، اپنی صحت کا خیال رکھے، اس سے بھی انشاءاللہ وقت کی بچت ہوگی۔ کھانے پینے میں احتیاط کرے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ مثلا فکر مدینہ کے لیے وقت مقرر ہو گیا، اسلامی بہنوں نے 63 مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے اس کی وہ فکر مدینہ کی اور اس کو پر کریں، تو اس میں اپنے دن بھر کے دن رات کے اوقات میں کیا کیا کیا، میری جو ذمہ داریاں ہیں گھر کے لحاظ سے، تنظیم کے لحاظ سے، میں نے اس میں کیا کیا کیا، اور کون کون سا کام رہ گیا، کون کون سا کام صحیح سے میں نہیں کر سکی، اس پر غور کریں۔ انشاءاللہ آپ گھر میں بھی کامیاب ہوں گی، آپ تنظیم میں بھی کامیاب ہوں گی، آپ اپنے ساس اور سسر کو بھی راضی کرنے میں کامیاب ہوں گی، بچوں کی دینی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا تو بچوں کے جو ابو ہیں ان کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور مدنی کاموں کی بھی ترکیب بن جائے گی۔ فضولیات سے تو بچیں۔ خاتون جنت کی شان و عظمت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آپ حسنین کریمین شہیدین جلیلین امامین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کی تربیت بھی فرماتی ہیں، مولا مشکل کشا کی خدمت بھی کرتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہیں۔ حسنین کریمین کو جھولا جھلاتے ہوئے سبحان اللہ خاتون جنت ساتھ میں تلاوت بھی کرتی ہیں، کھانا پکاتے ہوئے تلاوت کرنے کے بھی آپ کے واقعات اس کتاب میں لکھے ہوئے شان خاتون جنت میں، سبحان اللہ۔ اور بچوں کو اب کوئی استغفر اللہ گانے سنا سنا کر سلائے، لوریاں، تو لوری دینی تو نعتیں سنائے نا اس بچے کو، بچپن میں ہی اس کی وہ گھٹی میں نعتیں شامل ہو جائیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ پڑھ کر بچوں کو لوریاں دیں، بچیوں کو لوریاں دیں، سلائیں، انشاءاللہ ان کی رگو پے میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے گی۔
تو دن رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، کچھ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور کس طرح وقت ضائع ہوتا ہے کچھ اس کی بھی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی. اور وہ اسلامی بہنیں جو گھر کا کام کاج نہیں کرتی، تو یاد رکھیں اس سے آپ گھر کے اندر مدنی ماحول نہیں بنا سکتی. گھر کا کام کاج کرنے والی اسلامی بہنوں کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ امیر اہل سنت نے کچھ تربیت فرمائی. آپ شان خاتون جنت صفحہ نمبر 37، 38، 39 میں یہ 11 فائدے لکھے ہوئے ہیں کہ اسلامی بہنیں گھر کا کام کاج کریں گی، ان کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. مثلاً اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اپنے کپڑے خود سی لینا، اپنے کپڑے خود دھو لینا، نالے پاک بھی خود سی لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلامی بہنیں سنت مصطفیٰ پر عمل کریں. گھر کے کام کاج جو اسلامی بہن کرے گی انشاءاللہ اس کے ہاتھ کی رگیں ایکٹیو رہیں گی اور اس کے رگوں میں سختی، اسٹفنس نہیں پیدا ہوگی. گھر کے کام کاج خود کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. گھر میں رہتے ہوئے اسلامی بہنیں دستکاری کریں، ہاتھ سے جو کام کڑھائی سلائی وغیرہ، اور ضرورتاً کسب حلال کی ترکیب کریں. تو یہ بھی امہات المؤمنین سے بھی ثابت ہے، صحابیات سے بھی ثابت ہے. اسلامی بہنیں گھر کا کام کریں گی تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا ہوگی کہ خاتون جنت گھر کا کام کاج خود کرتی تھیں. جب اسلامی بہنیں گھر میں کام کاج کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل انہیں گھر میں مدنی ماحول بنانا آسان ہو جائے گا. گھر کا کام کاج کریں گی تو انشاءاللہ جو سسرال میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. ابھی تو بچی ہے، اس بچی نے ایک عمر پر آ کر اپنے گھر جانا ہے نا، تو ابھی سے اس کی تربیت کریں، اسے کھانا سکھائیں، اسے بنانا سکھائیں، چائے بنانا سکھائیں. اس کے جو ذمہ کام لگنے وہ ابھی سے اس کی تربیت ہونی چاہیے. اچھا بیکار بیٹھے رہیں گے تو طرح طرح کے خیالات آتے رہیں گے اور سستی کاہلی پیدا ہوگی، شیطانی خیالات پیدا ہوں گے اور موبائل نے پکڑ لینا ہے، سوشل میڈیا نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر اس لیے گھر کا کام کاج کریں. جسمانی طور پر کام کرنے والی اسلامی بہنیں انشاءاللہ اسمارٹ رہیں گی، ذہنی طور پر چاق و چوبند رہیں گی. گھریلو کام کاج کرنے سے ایک ورزش بھی ہوتی ہے، ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے بیماریوں سے تحفظ اور اچھی صحت ہوتی ہے. اور گھریلو کام کاج میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ٹینشن، ڈپریشن، اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا. اچھا گھریلو کام کاج کرتے ہوئے تھکن بہت ہو جاتی ہے تو تسبیح فاطمہ پڑھیے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں. سوتے وقت پڑھنے کی برکت سے دن بھر کی تھکن دور ہوگی اور اگلے دن کے لیے کاموں کی ہمت بھی مل جائے گی. تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، یوں ہی بیکار نہیں پڑے رہنا. انفرادی عبادت کر لیں، تسبیح کی عادت رکھیں، اپنے پاس رکھنے کی، کاؤنٹر تسبیح رکھ لیں، اس پہ درود و سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ ہمارا ہر لمحہ، ہر سانس ہمیں موت کی طرف بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اللہ کرے ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، گناہوں کے مرض سے چھٹکارا مل جائے. امیر اہل سنت اپنے شب و روز کیسے بسر کرتے ہیں، کچھ آقا کا جدول رسالے کے اندر لکھا ہوا ہے.
دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے مرشد پاک نے تنے تنہا اس تحریک کو شروع کیا اور دنیا بھر میں پہنچا دیا. کسی عالم نے امیر اہل سنت کی شان میں لکھا، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا لمپ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. تو آپ نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، یومیہ نظام الاوقات مرتب کیا، اپنے آپ کو زیادہ سونے سے بچایا، اپنے آپ کو زیادہ کھانے سے بچایا، اپنے آپ کو فضولیات سے بچایا، خوب مطالعہ فرمایا. اور سبحان اللہ بہاریں آپ کے سامنے کہ امیر اہل سنت نے لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے، مدنی مذاکروں کے ذریعے سے. اور آپ جو دن ممنوع ہیں روزہ رکھنے کے لحاظ سے، اس کے علاوہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں. جو مطالعہ کرے گا وہی تو لکھے گا نا، وہی تو بولے گا، وہی تو بیان کرے گا. اور ماشاءاللہ کتنی کتابیں، کتنے آپ نے مناجات اور کتنی منقبتیں، کتنی نعتیں لکھیں، کتنی عظیم کتابیں لکھیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، فیضان سنت، نماز کے احکام، اسلامی بہنوں کی نماز، رفیق الحرمین، پردے کے بارے میں سوال جواب. سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ وقت کا صحیح استعمال. اور اس کے ذریعے سے آپ نے امت مصطفیٰ کو اتنا مالا مال کر دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی فضولیات سے بچائے اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی سچی توبہ نصیب فرمائے، اچھی صحبت ہمیں کاش مل جائے. تو اچھی صحبت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے سے، مدنی چینل کے ذریعے سے، 8 مدنی کاموں کے ذریعے سے اسلامی بہنوں کو ملے گی، اور پھر اس کی برکت سے بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا. تمام اسلام بہنیں درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكروا الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا ذا الجلال والاکرام. اے سارے نبیوں کے رب، اے ہمارے غوث پاک کے رب، اے غریب نواز کے مالک و مولا، اعلی حضرت کے مالک و مولا، امیر اہل سنت کے مالک و مولا، صحابہ کے رب عز و جل، اے رب انبیاء، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مالک و مولا، تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہے تیرا فرما ادعونی ادعونی استجب لکم. تو نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، بے حساب بخش دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، فضولیات سے جان چھڑا دے، ہر وقت بس تیری یاد کرتے رہیں، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ہماری زبان پر رہے، دینی مطالعہ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، تیری نافرمانی
پابندیوں سے بچائیں، تیرا فرمان پہنچائیں، تیرے حبیب کا فرمان پہنچائیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب بے نیاز، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، صدا کے لیے راضی ہو جا۔ تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی۔ اللہ تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے، تاب ناراضی۔ تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ تو ناخوش جس سے ہو تیری قسم برباد۔ تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب۔ عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب۔ وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا۔ وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا۔ مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں مولا۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں۔ ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ ماہ رمضان کے صدقے
ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، اے میرے پاک پروردگار تیرے محبوب کے امتی جو پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں، جادو ٹونا کر دیا۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں کیا ہیں تو سب جانتا ہے، سب جانتا ہے مولا، تیرے محبوب کی وہ امت ہے جس کی خاطر تیرے محبوب آنسو بہاتے تھے۔ اے اللہ محبوب کی دکھیاری امت پر عنایت فرما، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، یا اللہ فرائض و واجبات کا ہمیں پابند فرما، دعوت اسلامی والوں اور والیوں پر رحمت فرما، کرم فرما، سب کی کوششیں دین کی خدمت والی قبول فرما، امیر اہل سنت اور آپ کی آل پر رحمت فرما، ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرما، نگرانوں اور اراکین شورا کی خیر فرما، مشائخ و علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی بہنیں صلاۃ والسلام کی ترکیب کریں،
اور نئی نئی اسلامی بہنوں سے آگے بڑھ کر ملاقات کریں۔ مکتبۃ المدینہ کا بستہ اسلامی بہنوں کے ہر ڈویژن سطح کے اجتماع میں ہونا چاہیے، اگر ہے تو وہاں پر آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل، اور بالخصوص اس ہفتے کو امیر اہل سنت نے آداب دین یہ رسالہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا، جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے، اسے بھی وہاں سے حاصل کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔